السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا بكم يا أهل القرآن یا اہل اللہ و خاصہ. اے قرآن والو، اللہ والو، آپ لوگوں کو اس اللہ تعالیٰ کی کلام کی محفل میں خوش آمدید. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ علم سیکھنے والوں کے لیے فرشتے ان کے اکرام میں پر بچھاتے ہیں. آپ وہ لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے پر بچھا رہے ہیں، آپ کا اکرام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ بہترین کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ ہم نے آسان کیا قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ الحمدللہ آج ہم اس بات پہ لبیک کہہ رہے ہیں، ہاں ہم ہیں یہاں موجود. چلیں دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اخلاص نیت کی دعا کرتے ہیں. آپ سب لوگ بھی آمین کہیے گا. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ پہلے پارے میں ہم نے یہ جانا کہ بہترین دعا ہدایت کی دعا ہے، اور ہم یہ دعا دن میں ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دے. اور ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے. پھر یہ جانا کہ ہم نے حق تلاوت کرنا ہے، قرآن کی پیروی کا حق ادا کرنا ہے. اس کی تلاوت صرف ریسیٹیشن نہیں ہے، اس تلاوت کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے. اور اس میں زندگیوں میں لانے کے لیے اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو جاننا ہوگا، اس سے ایک تعلق رکھنا ہوگا، اور اس کے لیے ہی ہم آج یہاں جمع ہیں. اور پھر کیا ہے؟ نسلوں کو بھی اسلام پہ جمع رہنے کی نصیحت کرنی ہے، تاکہ ہم اس دنیا میں نہ بھی رہیں تو وہ اسلام پر رہیں اور ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے. اس کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. الحمدللہ آج ہم دوسرے پارے کا آغاز کریں گے. سورۃ البقرہ. پہلے حصے میں خطاب کا رخ سابقہ امت مسلمہ کی طرف تھا، یعنی بنی اسرائیل کی طرف، اور پھر دوسرا حصہ اس کے اندر خطاب کا رخ کس کی طرف ہے؟ مسلمانوں کی طرف ہے، یعنی ہماری طرف ہے. تھوڑا سا پہلے اس چیز کو جانتے ہیں کہ جو ہمارا طریقہ کار ہوگا اس مضامین قرآن میں وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یونیک ہے. کیسے؟ ایک جز اس کو ہم کیسے کور کریں گے؟ اس کا ایک پورا اوور ویو لیں گے، اس کے بعد اسی جز سے کچھ خوبصورت جیمز، کچھ چھوٹے چھوٹے موتی اپنے لیے چن لیں گے، ان کو اپنے دلوں میں اتاریں گے، اور پھر ہم اس سے عمل کی باتوں پہ غور کریں گے کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کر آئیں. ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ بات کریں گے، اور پھر ایک دعا سیکھیں گے جب ہمارے دلوں کی مٹی نرم ہو چکی ہوگی کہ ہم اپنے رب سے خوبصورت طور پہ وہ ساری چیزیں مانگنے کی کوشش کریں گے جو ہم نے جسٹ اس بارے میں سیکھا. اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ خیر چاہی، اس لیے آج یہاں آپ موجود ہیں. اتنے لوگوں میں سے اللہ نے چنا کہ آپ اس کی کتاب کے ساتھ جڑ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں بہترین برکت ڈالے تاکہ ہم اس کے اندر جو سارا کچھ سیکھیں وہ ہم لوگوں کو سمجھ بھی آئے اور ہمارے عمل میں ڈھل جائے. آمین. جو دوسرا حصہ ہے سورہ بقرہ کا 153 سے 286 تک، اس میں 4 مضامین بار بار آئیں گے.
عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، جہاد بالمال یعنی انفاق فی سبیل اللہ، پھر جہاد بالسیف یعنی قتال فی سبیل اللہ۔ ہم دیکھیں گے کہ عبادات میں حج، روزے کے احکامات کے بارے میں بات ہوگی، معاملات سے متعلق میں شوہر بیوی کا تعلق، نکاح، طلاق، مدت رضاعت، عدت کی مدت، قصاص کے بارے میں، یہ سب باتیں جو ہمارے دین کی ایک ایک چیز ہمیں سکھا دی گئی، جو ہمیں ہماری زندگی کو بہترین طور پہ گزارنے کے لیے چاہیے۔ اس لیے جو سورہ بقرہ ہے وہ سارے دین کی رولنگز کا جسٹ ہے، ایک بلو پرنٹ ہے۔ جس نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا، اس کو سمجھ لیا، اس نے گویا دین کا ایک بڑا حصہ لے لیا۔ تو آئیں اس نیت کے ساتھ آغاز کرتے ہیں، اور اس حصے میں ہمیں دو بہت خوبصورت اور لمبی طویل ترین آیات انکاؤنٹر ہوں گی جو آج ہم کور کریں گے۔ ایک آیت الآیات ہے، مطلب ایک ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں، اور پھر آیت البر، نیکی کے بارے میں ایک جامع آیت ہے۔ مضامین کا جائزہ لینا شروع کرتے ہیں۔ 142 سے 145 تک تحویل قبلہ کا حکم، تحویل امت کی علامت ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ مسلمان جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو انہوں نے 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ جب مدینہ جب وہ گئے تو پھر ان کی پیٹھ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف تھی، اور ان کو اس حکم کا انتظار تھا۔ اور جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا، اور سارے مسلمانوں نے سمعنا و اطعنا، جیسے ہی انہوں نے سنا یہ حکم اور دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، تو انہوں نے بھی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا۔ یہاں ہمارے لیے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ چینج جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، اپنی کمفرٹ زون سے نکل کر ایک ایسی چیز کرنا جو کہ مختلف ہو، وہ مشکل ہوتی ہے، پر جب کسی کے لیے اللہ کی رضا مقدم ہو تو پھر یہ چینج مشکل نہیں ہوتا۔ تو اپنے لیے ایک چھوٹی سی بات لکھ لیں کہ ہم نے چینج مینجمنٹ سیکھنی ہے، کیونکہ اسلام تو ہے ہی یہ کہ اپنی بات نہیں چلانی، رب کی رضا میں راضی ہونا ہے۔ اور یہاں ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ صرف وہ قبلہ تک تبدیل نہیں ہوا، امت بھی تبدیل ہو گئی، مطلب کہ پچھلی امت کو معزول کر دیا گیا، سسپینڈ کر دیا گیا، ان کو ان کے منصب سے ہٹا دیا گیا۔ کس کو ہٹایا جاتا ہے اپنے منصب سے؟ جو کہ کام نہیں کرتا، اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا۔ آگے 146 اور 147 میں یہ بیان ہوتا ہے کہ ان کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے ان سے وہ رسپانسبلٹی لے لی گئی۔ ان کا جرم تھا حق کو چھپانا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ الحق ہے، وہ اپنا اس حق کو ظاہر کر کے رہتا ہے، اور جو اس کا کام کرنے سے قاصر ہوتے ہیں ان کو معزول کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، اور ہم سے رسپانسبلٹی پوری طور پہ اس کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرنا جن کو تو معزول کر دے۔ اور ان کا جرم یہی تھا کہ وہ حق کا جان بوجھ کر انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے، آمین۔ پھر 148 میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات بتائی گئی کہ مقابلے کا اصل میدان نیکیوں میں سبقت ہے۔ دنیاوی دوڑ میں آگے بڑھنا یہ نہیں ہے مقابلے کا میدان جو ہمیں نظر آتا ہے، ریسنگ ان دنیا یہ نہیں ہے۔ ہمیں آخرت اورینٹڈ ہونا ہے، اپنی زندگی کا مقصد یہ بنانا ہے کہ میں اس دنیا میں ایسے کام کروں کہ میری آخرت سنور جائے۔ پھر تحویل قبلہ کے احکام کی تکرار ہے، دوبارہ سے آیات آئی ہیں، سفر اور حضر کی مختلف طور پہ بیان کیا گیا ہے 149 سے 150۔ 151 152 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی طریقہ کار نظر آتا ہے۔ اس میں ہم یہ بات بہت امپورٹنٹ نوٹ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے امت کو تیار کیا۔ ان کا کیا طرز عمل تھا کہ زبان پہ ذکر، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ ذکر کرتے جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ
بہترین محفلوں میں آپ کا ذکر کرے گا. اور وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ کہ شکر ادا کرنا ہے. شکر ادا کرنے والے تھے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے اپنے لیے کیا سیکھا کہ جب ہم لیڈرشپ میں ہوں یا پھر انفرادی طور پہ اپنی زندگی میں ذکر کو لائیں, ذکر الہی کو لائیں. ذکر کا بہترین طریقہ قرآن کی تلاوت ہے, اس کا سمجھنا ہے اور نماز پڑھنا ہے, اور ہر وقت اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں, اور ساتھ ہی ساتھ دل میں شکر گزاری. ان آیات میں جو بات ہو رہی ہے وہ ایک اور امپورٹنٹ چیز بھی ہے کہ میتھڈالوجی کیا تھی, امت کو کیسے تیار کیا گیا. اس کے لیے 4 پوائنٹس: تلاوت, تزکیہ, تعلیم اور حکمت. اللہ کی کتاب کی تلاوت سے جوڑ دیا, ان پر آیات تلاوت کی تو ان کا تزکیہ ہو گیا, جیسے آج ہم کریں گے. اللہ کی کتاب الہی کی آیات کی تلاوت کریں گے اور ان کے آئینے میں اپنا تزکیہ کریں گے کہ کون کون سی اسپرچل بیماریاں ہیں جو میرے اندر ہیں پر میں تو نہیں جانتی تھی. پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ایسا فرقان ہے جس کو ہم کرائٹیریا بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ میرے دل کی گوشوں میں کیا کیا بیماریاں ہیں اور ان کو مجھے ہٹانا ہے, اور اس کی تعلیم اور اس کی حکمت جانیں گے. آگے یہ بیان ہوتا ہے کہ آزمائشیں اللہ کی راہ میں آ کر رہیں گی. 153 سے 157 میں جب آزمائشوں کی بات ہوتی ہے تو ہمیں کیا طریقہ بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں آزمائشیں تو آئیں گی پر کیا کرو؟ رجوع الی اللہ. کیا سکھایا گیا, کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ صرف کلمات نہیں ہیں, یہ ایک فیلنگ ہے کہ جس بندے کو یہ احساس ہو, اس کے ہاتھ سے کوئی چیز چلے جائے تو اس کو غم نہیں ہوگا. پھر 158 کے اندر حضرت ہاجرہ کی بے قراری کی یاد ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے کہ ایک ماں نے جو بے قراری میں سعی کی وہ ہمارے دین کے سب سے امپورٹنٹ ریچول یعنی حج کا اور عمرہ کا حصہ بن گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ الشکور ہے, بہترین قدردان ہے. 159 سے 163 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہے حق چھپانے والوں کا. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری, اور ہر شے اللہ کی رحمت کے احاطے میں ہے, اور اگر ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں تو پھر کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے, ہمیں حق چھپانے والوں میں سے نہ بنائے. دنیا اور آخرت میں ان کے لیے اللہ کی لعنت ہے, یعنی وہ دنیا میں بھی محروم ہے اور آخرت میں بھی محروم ہے, اور عذاب میں ان کے کمی نہ ہوگی. پھر آیت نمبر 164 میں کونی آیات کے بارے میں بیان ہے, اور یہاں غور و فکر کا ایک منفرد انداز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات میں جو نظام چل رہا ہے اس کو دیکھو اور اپنا ایمان تازہ کرو. جیسے کہ شعر ہے, کھول آنکھ زمیں دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. جب ہم یہ نشانیاں دیکھتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے نرم ہوتا ہے, ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے. یہ نشانیاں جو ہمارے ارد گرد موجود ہے یقیناً یہ کتنی بڑی ہیں, یہ کتنی عظمت والی ہیں. تو ان نشانیوں کو پیدا کرنے والا رب کتنا عظیم, کتنا بڑا ہوگا. پھر 165 سے 167 میں دنیا دار قائدین کی پیروی کا حسرت ناک انجام. حسرت کیا ہوتی ہے کہ جب حقیقت کھل جائے تب افسوس ہو جائے کہ ہائے ہم کیا عمل کرتے اور کیا مقصود تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حسرت سے بچا لے. کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں مذہبی یا سیاستدانوں کی ایسی پیروی کرتے ہیں, ان سے ایسی محبت, ایسا انس رکھتے ہیں جیسے کہ اللہ سے کرنی چاہیے, تو پھر وہ بڑے فتنے میں پڑ جاتے ہیں. وہ اپنی دنیا تو گوا دیتے ہیں اور جو آخرت کمانے کا ذریعہ تھا وہ بھی کھو دیتے ہیں, اور آخرت میں وہ قائدین ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے. اس کے برعکس ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ
ईमान वाले क्या कौन हैं, ये मार्क कर लीजिए आयत, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है और आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही प्यार आएगा कि और एक क्राइटेरिया भी नज़र आएगा कि क्या मैं ऐसी हूँ। ईमान वालों की सिफ़त बताई जा रही है, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद हैं। तो क्या मैं अल्लाह की मोहब्बत में शदीद हूँ? लिखिए ये बात अपने लिए, सिर्फ कहना काफ़ी नहीं है, वो तो मेरे दिल के सारे राज़ जानता है। अगर मैं कहूँ कि मैं मोहब्बत में शदीद हूँ और यकीनन नहीं हूँ, तो वो उसकी असल जानता है। अल्लाह ताला हमें अपना हुब अता करे, आमीन। रिज़्क़ हलाल खाने की तलकीन अगली आयतों में नज़र आती है 168 से 173। हलाल तय्यब रिज़्क़ का असर जो है वो हमारे आमाल पे भी होगा और ये हम आगे तदब्बर की आयत में भी इसमें से देखेंगे इंशाअल्लाह। 174, 176 ये तीन चार जो आयात हैं इनमें बताया जा रहा है कि जो आम लोग हैं वो क्या फॉलो करते हैं, ट्रेडिशंस, कल्चर्स और दीन को मुश्किल समझकर छोड़ देते हैं। यहाँ हमें सवाल करना है, क्या हम किस चीज़ की पैरवी करते हैं, दीन इस्लाम जो कुरान और हदीस के दलाइल से हमें मिलता है, जो हमें महफूज तरीके से मिला है, या फिर अपने आबाओ अजदाद के ट्रेडिशन, कल्चर, रसूमात, उनकी तरीकों पे अमल करते हैं। और फिर उलमाए सू के बारे में क्या कहा गया कि अल्लाह का गज़ब है। क्यों? क्योंकि उनको तो दीन का देने वाला बनाया गया था। वो सोर्सेज़ थे जिन्होंने प्यूरिफाइड दीन देना था, पर वो किस काम में लग गए? दुनियादारी में। इसलिए अल्लाह ताला उन पे शदीद गुस्सा का इज़हार करता है और उन्होंने दुनिया की थोड़ी कीमत की खातिर दीन को बेच दिया। हम भी इल्म हासिल करने वाले हैं, हम भी दीन सीखने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में से ना करे जो कि हम दुनिया के हकीर फ़ायदे के लिए दीन को मैनिपुलेट करने वाले हों। आमीन। 177 आयत में नेकी का एक जामे तसव्वुर दिया गया कि नेकी ये नहीं है कि ज़ाहिरी रिचुअल्स का नाम नहीं, नेकी की रूह को पहचानना है। आगे 178 से 182 में क़सास और वसीयत के अहकामात हैं। जब इन अहकामात को हम देखते जाते हैं तो हमें ये खूबसूरत ज़हन में बात आती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो शरीयत दी है वो कितनी मुकम्मल है। तमाम मालूमात दे दी गई, तमाम मामलात का अहाता कर दिया गया, निजी मामलात, माशरी मामलात, ताकि किसी की भी हक तलफी ना हो। तो हमारा दीन कितना मुकम्मल है, अल्हम्दुलिल्लाह। 183 से 184 तक रोज़े के इब्तिदाई हुक्म का बयान है और यहाँ हमें मालूम हुआ कि रमज़ानुल मुबारक रोज़े की फ़र्ज़ियत के क्या गाइडलाइंस हैं जो अल्लाह की तरफ से हैं। और फिर 185 में बताया गया कि शहरुल रमदान दरअसल शहरुल नज़ूलुल कुरान है। इस खूबसूरत बाबरकत महीने में दरअसल ये बाबरकत किताब नाजिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। 186 में ये बयान है कि अल्लाह हर दुआ का जवाब देता है, पर शर्त ये है कि हम भी उसका जवाब दें, हम भी उससे रुजू करें, जो अहकामात उसने हमें दिए उनकी पैरवी करें, तभी हमारी दुआएं कबूल होंगी। 187 में मुसलमानों और यहूदियों के रोज़े का फ़र्क बयान किया गया है और जब ये रोज़े का फ़र्क बयान होता है तो हमें ये ख़्याल दिल में आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन दीन युस्र है, आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। हमें सहरी दे दी गई और हमें रातों को आज़ाद कर दिया गया। जो शौहर बीवी का एक ताल्लुक है वो रात में अलाउड कर दिया गया। एक नेचुरल दीन है हमारा, एक प्रैक्टिकल दीन है जिसके अंदर ऐसी सख्ती नहीं जो कि एक अननेचुरल वे हो। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 188 के अंदर जिंदगी भर के रोजे का हुक्म है। ये कौन सा रोजा है? ये रोजा है बातिल तरीकों से माल ना खाने का रोज़ा, दूसरों की हक तलफ़ी करके उनका माल हड़प ना करने का रोज़ा। तो हम अपने आप से सवाल करें, क्या ये रोज़ा मैंने रखा हुआ है?
رشوت نہ لینے، باطل طریقوں سے دوسروں کا مال نہ لینے کا روزہ ہے۔ جتنے زیادہ ریسورسز آج کل موجود ہیں تو پھر حلال اور حرام کی لائن جو ہے وہ مدھم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا نفس جب ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے تو ہمیں باطل طریقوں سے لیا گیا مال اس میں لینے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی، پر صرف اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی ہی ہمیں ایسی چیز سے، ایسا روزہ رکھنے پہ آمادہ کر سکتا ہے اور آسانی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنا حلال کردہ چیزوں کو ہمارے لیے آسان کر دے اور ان پہ ہمیں کنٹینٹ کر دے، آمین، کہ ہمارے دل میں حرام کی رغبت ہی نہ ہو۔ 189 آیت میں نیکیوں کا خود ساختہ رسومات سے کوئی تعلق نہیں۔ نیکی تو وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے، جو ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پتہ چلی۔ خود ساختہ طریقوں سے کی گئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ وہ کرتے کیا تھے کہ جب احرام باندھ کر کبھی عمرہ یا حج کیے بغیر گھر میں واپس داخل ہونا ہوتا تو پھر گھر کے دروازے سے داخل نہ ہوتے بلکہ پیچھے سے داخل ہوتے، تو اس چیز کو وہ نیکی سمجھتے تھے۔ اور آج بھی ہم بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جن کا کوئی قرآن اور حدیث سے کوئی ثبوت نہیں، اور ہم اس کو نیکی جان کر کرتے ہیں، تو ہم چھوڑ دیں۔ ایک طرح سے وہ بھی نفس کو ہی پوجنا ہے، کیونکہ ہمارے رب کا جو حکم ہے اس کو لے لینا ہے، اور جو اس نے کہا چھوڑ دو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ یہی حقیقت میں اسلام ہے، اپنی ول کو سبمٹ کرنا ہے۔ 190 سے 195 میں اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم ہے، اور ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ لڑنا جو ہے اس کا مقصد دنیا کی ریسورسز ہڑپ کرنا نہیں ہے۔ نیکی کا اس لڑائی کا مقصد کیا ہے؟ دین کا غلبہ، دین کی سرفرازی، اور ساتھ ہی بتایا گیا کہ زیادتی نہیں کرنی، اوور بورڈ نہیں جانا۔ لڑنے کے وقت بھی تقوی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ سے ڈر کہ اللہ تعالیٰ میری جواب دہی کریں گے کہ میں نے اپنے حق سے زیادہ تو نہیں لیا، کسی کو ناحق پریشان تو نہیں کیا۔ اور پھر 203 سے 196 سے 203 میں حج اور عمرے کے احکامات ہمیں بیان کر دیے گئے، سارے مناسک بتا دیے گئے، اور ساتھ ہی یہاں ایک بہترین بات بتائی گئی، جس طرح سے حج اور جس طرح سے ہمیں روزے میں بھی بتایا گیا کہ تقوی کا حصول، میدان جنگ میں بھی تقوی کا حصول، حج اور عمرہ کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ بہترین زاد راہ کیا ہے، بہترین چیز جو ہم ساتھ رکھ سکتے ہیں ان ریچولز میں تقوی ہے۔ تو اپنے آپ سے ہم سوال کریں کہ ہمارے دلوں میں کتنا تقوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا، اور اپنے دل کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ تقوی ہمارے دلوں میں ہے۔ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہمارے دل میں کتنا تقوی ہے، ہم کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ جب اس کی آیات پڑھتے ہیں تو کیا یہ سوچتے ہیں یہ تو پرانے لوگ تھے، ان کی باتیں تھیں، ہم تو ایسے نہیں ہیں، یا پھر ہر آیت کو اپنے دل پہ لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں میں کہاں کھڑی ہوں، میرا عمل کہاں ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اگر دل میں گلٹ بھی آئے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے، کیونکہ ہم لوگ فیل کر رہے ہیں قرآن کو، یہی تو وہ اٹیچمنٹ ہے جو مطلوب ہے۔ پھر پسندیدہ اور ناپسندیدہ کرداروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے 204 سے 207۔ یہ بھی بہترین آیات ہیں، ہر آیت ہی ایک خوبصورت جیم ہے، پر میں ضرور چاہوں گی ان کو غور سے پڑھیں اور ٹھہر کر سوچیں کہ ایک ایسا کردار جو کہ صرف باتوں کا دھنی ہے، باتوں کا پیر ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے اور عمل سے خالی ہے، کیا میں ایسی تو نہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے، اگر میرا عمل وہ نہیں ہے جو میری زبان پر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بدل دے، بہترین عمل سے بدل دے، آمین۔ اور دوسرا کردار کیا ہے؟ جو اللہ کی رضا کی خاطر ہر چیز کو قربان کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے۔ اور پھر آگے کی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ دین میں پورے داخل ہو جاؤ،
یہ نہیں کہ کچھ مانا کچھ نہیں مانا، جب آسانی لگی تو مان لیا، جب مشکل لگا تو چھوڑ دیا. پارشل عمل نہیں، پورا پورا دین میں داخل ہونا ہے. 2011 سے 2012 میں بتایا جا رہا ہے کہ ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے. کتنی ہی نعمتیں ہوتی ہیں، ان کو ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. آج یہ پینڈیمک کی مثال ہی تو لے لیں، کتنی ساری چیزیں ہیں جن کا ہم نے کبھی دل سے شکر ادا نہیں کیا تھا. امن، صحت، یہ سب چیزیں بغیر کسی خوف کے باہر نکل جانا، ہر وقت پریشانی لاحق رہنا، یہ سب نعمتیں ہی تو تھیں نا. جو ذہنی سکون ہمیں تھا وہ سب ہم سے چھن گیا. یہ ناقدری کرنے کی وجہ سے ہوا. ہم نے اپنے بہترین ریسورسز کو اللہ کو کی رضا کے لیے نہیں لگایا، اس لیے وہ نعمتیں ہم سے چھین دی گئیں. پر اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، ہم پہ رحمت کرنے والا ہے. اگر ہم رجوع کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتری کا سامان کرے گا. آمین. پھر تفرقے کا سبب بیان ہوا 2013 میں کہ یہ بڑا بننے کی خواہش ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے ایسی خواہش ختم کر دے. ہمیں تو بڑا بننا نہیں ہے، ہمیں تو عاجز بننا ہے. جتنا علم آئے اتنی عاجزی آئے. ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات 2014 میں بتائی گئی کہ جنت مشکلات کے گھیرے میں ہے، آزمائش شرط ہے. جب تم دین والے ہوگے تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ سچائی کتنی ہے، اور اس کے لیے ٹیسٹ آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی. 2015 میں انفاق کن کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے. اکثر لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کس کو دیا جائے کس کو نہ دیا جائے. تو یہاں سے قرآن میں پڑھ لیجئے کہ کس کو دینا بہترین ہے. جنگ کی فرضیت کا حکم 2016 میں آیا ہے، اور ساتھ ہی بتایا گیا کہ ظلم سہنے کی حد ہوتی ہے. اگر جنگ فرض کی گئی ہے تو ریٹیلیشن میں کی گئی ہے، خود سے کسی پہ جنگ مسلط کرنے کے لیے نہیں ہے. اور حرمت کے مہینوں کا پھر بھی پاس رکھنا ہے. یہ 2017 میں بتایا گیا. 2018 میں اللہ کی رحمت کن کے لیے ہے اس کا بیان ہوتا ہے. ہم سب اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، تو ہم ضرور چاہتے ہیں کہ ہم جانیں کہ کون ہے جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں. وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ہر چیز قربان کریں، اللہ کی راہ میں ہجرت کریں، اللہ کی خاطر جو چیز وہ کہے وہ مانیں. سمعنا و اطعنا کہنے والے ہی تو رحمت کی مستحق ہیں. آج ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم اللہ کی رحمت تو چاہتے ہیں پر عمل سے خالی ہیں، تو کیسے ملے گی رحمت ہمیں؟ پھر 3 سوالوں کے جواب کہ شراب جوئے اور کے بارے میں کیا احکامات ہیں، اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے. یہ 2019 سے 2020 تک ہے. نکاح طلاق کے مسائل ایک جامع طور سے بیان کیے جا رہے ہیں 221 سے 242 تک. ایسا خوبصورت بیان ہے کہ نکاح، طلاق، خلا، ایلا، بچوں کے حقوق، رضاعت، معاملات، عدت کے بارے میں سب کچھ کور کر دیا گیا. یہ کلام صرف اللہ کا ہی ہو سکتا ہے کہ جو جیسے جیسے مسئلہ درپیش آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں گائیڈ لائنز دی ہیں، اور تاکہ ہم کسی کا حق مارنے والے نہ بنیں. آخری آیات جو اس پارے کی ہیں 243 سے 252 تک اللہ کی مدد کا ایک ایمان افروز واقعہ ہے. اور یہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے بچ نہیں سکتے. وبا ہو جیسے آج کل ہم موجود ہیں اس میں، وبا سے بھاگیں یا پھر میدان جنگ سے بھاگیں، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. اللہ کی اذن سے ہی فتح نصیب ہوتی ہے. اللہ ہی تمام قوت کا حامل ہے، اور جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی مدد سے ہوتی ہے. داؤد علیہ السلام نے اگر جالوت جیسے پہلوان کو قتل کر دیا تو یہ اللہ کی طرف سے تھا. اللہ ہی القوی ہے. الحمدللہ ہم نے پورے جز کے اہم سارے کے سارے ٹاپکس جو کہ ہر ایک اہم ہے، موتیوں کی لڑیوں کی طرح پرویا ہوا ہے، وہ ہم نے کور کیا. اب ہم کچھ
जेम्स और देखते हैं, जो कि हमने इसमें से चंद आयात सेलेक्ट की, उनकी अहम बयानात को देखते हैं, उसमें से अमल की बातें निकालते हैं। और इससे पहले मैं छोटी-सी बात आपसे कहना चाहूँगी कि एक हदीस का मफ़हूम है कि जब अल्लाह सुब्हाना ताला किसी से खैर का इरादा करता है, तो अल्लाह ताला उसको दीन की समझ अता करता है। तो दिल से कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपने मेरे साथ जो खैर का इरादा किया है, मैं इस खैर से जुड़ जाऊँ और इन आयात को अपने दिल पर ले लूँ। आमीन। उम्मत की ज़िम्मेदारी के बारे में बात हो रही है 143 के अंदर। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनू शुहदाअ अलन्नासि वतकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। शहादत की ज़िम्मेदारी उम्मत के कांधों पे। ये शहादत की ज़िम्मेदारी हम पर है, ये ज़िम्मेदारी हम पर है कि हमने दीन को पहुँचाना है आगे, पर पहले दीन को अपनी इनफरादी ज़िंदगी में लाना भी तो है। आगे पहुँचाने का काम वही कर सकेगा जो अपने नफ्स पर पहले काम करेगा। तो हमने अपने कौल, अमल, इनफरादी, इज्तिमाई तौर पे जद्दोजहद करनी है। ये शहादत देने का तरीक़ाकार यही है कि दीन को अपनी ज़िंदगियों में लाना है। अब ज़िंदगियों में लाएँगे, फिर उसके बाद अपने ख़ानदानों में इसको स्प्रेड करेंगे। सही तौर पे दीन पर अमल करने वाले होंगे। उम्मत वसत हैं हम लोग शदीद लोग नहीं हैं, हम वो पैरवी करते हैं जो कि बैलेंस्ड, मोस्ट प्रैक्टिकल दीन है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इस आयत के अंदर हमें बताया गया कि नेकियों में सबकत करनी है। वलिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात। यहाँ बताया गया कि हर एक के लिए कोई सिमत है, हर एक के लिए कोई सेंटर ऑफ लाइफ है। तो हम अपने आप से सवाल करें, मेरा सेंटर ऑफ लाइफ क्या है? हमारा सेंटर ऑफ लाइफ अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। हम दुनिया में सही करें तो आखिरत समेटने के लिए, दुनिया समेटने के लिए नहीं। तो हमारा मोटो क्या होना चाहिए? फस्तबिकुल खैरात। मुकाबला का असल मैदान नेकियों में सबकत करना है। दुनिया के कपड़े, जूते, रिसोर्सेज, स्टेटसेस, घर, इन सब के अंदर मुकाबला नहीं है। ये तो सब कुछ इधर रह जाना है। असल मुकाबला क्या है? नेकियों में। ये आमाल ही हमारे लिए वो बेहतरीन वेल्थ हैं जो हमें आखिरत में काम आएगी। और असल हार जीत का मैदान आखिरत ही है। मुश्किलात में करने का काम जो बताया गया है वो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। सब्र और सलाह ऐसी दो कुंजियां हैं जिससे हमारे लिए आसानी होती है। अल्लाह की मदद के हसूल के ज़रिए हैं, अल्लाह की मदद आती है। और ये अंबिया की तरीका भी है कि जब भी कोई परेशानी आई, सब्र करते हुए सलाह से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए। और हमारा क्या होता है, जब कभी हमें परेशानी होती है, इसको फ़ोन, उसको फ़ोन, पैनिक होना, तो उस वक़्त काम डाउन हो जाएँ। सब्र की तौफ़ीक अल्लाह देता है और उस पे अजर भी बेहतरीन वही देता है। तो हमने कोशिश क्या करना है कि जब भी कभी हमें कोई किसी किस्म की परेशानी आए, तो हम लोगों ने वुज़ू करना है और अल्लाह के हुज़ूर सजदा करना है। क्योंकि ये एक सजदा जो है, वो हमें हज़ार सजदों जो लोगों के आगे हम फ़ेवर्स की खातिर करते हैं, उससे निजात देने वाला है। यही वो काम है जो की मुश मुश्किलात के अंदर जो मुश्किल दिल पे बोझ बनती है, उसको आसान कर देता है। और सबसे बड़ी बात तो यही है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। जिसके साथ अल्लाह हो, उसके लिए मुश्किल मुश्किल नहीं रहती। अल्लाह का साथ नसीब होता है। अल्लाह की राह में आज़माइशें आकर रहेंगी। इस आयत में बयान हो रहा है किस-किस का? वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। मसाइब खमसा की बात हो रही है। दीन पर अमल और जद्दोजहद की राह में मुश्किलात लाज़िम हैं। कैसी-कैसी मुश्किलात आएँगी? कभी खौफ से आज़माए जाएँगे, कभी भूख से, कभी हम अपनी जानों और फलों के नुकसान
اور مال کے نقصان سے آزمائے جائیں گے، پر خوشخبری کس کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صابر شاکر بنا دے، آمین۔ اور جب کبھی مشکل آئے تو ہم کیا ایک کلمہ دہراتے رہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ اس کلمے کو انٹرنلائز کر لیں، صرف لپ سروس نہ ہو کہ ہاں میں راضی ہوں رب پہ، نہیں، جب مشکل آئے تب کہنا کتنا مشکل ہے، اور ساتھ یہ دل میں سوچیں رضیت باللہ ربا، کیونکہ یہ مشکل میرے رب کی اذن سے آئی ہے۔ اور پھر ہم نے بھی پڑھا نا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر اس مشکل میں مجھے میرے رب کا ساتھ مل گیا تو مجھ سے بڑا غنی کوئی نہیں، تو پھر ہم مسکرا کے کہنے والے ہوں گے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ یعنی ہم اس دین میں ہمیں اگر پریکٹس کرتے ہوئے ہمارے اپنے ہم سے کٹ جائیں تو کوئی غم نہیں، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ رزق حلال کھانے کی تلقین کے بارے میں جو یہ آیت ہے، اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات بتائی گئی ہے کہ حلالم طیبا، ایسا رزق جو کہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، اللہ کی شریعت میں حلال اور طیب یعنی کہ پاک صاف ہو، ایسا رزق کھانے کی تلقین ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ایسا نہ کرے اور ان چیزوں سے روگردانی کرے، وہ کون ہے؟ جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے والا ہے۔ ہمیشہ جو بری چیزیں ہیں اس کو مزین کرنے والا کون ہے؟ ہمارا دشمن شیطان۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں ایک ڈائریکٹ کنیکشن بتا دیا کہ حلال طیب رزق کا کنیکشن جو ہے وہ ہمارے عمل پہ بھی اثر انداز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ مجھے ایسا علم عطا کر، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں ایسا علم عطا کرو جو نفع دے۔ جیسا ابھی الحمدللہ ہم موسٹ بینیفیشل نالج لے رہے ہیں، اللہ کی کتاب کا حکم لے رہے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹ سیکھیں گے، اب ہم ساری چیزیں ہم سمجھیں گے کہ صرف ہم جو تلاوت کریں وہ ہمارے دل میں اتر جائے، حق تلاوتہ ہم ادا کر سکیں، تو پھر ہم نے اپنے رزق کی بھی پرواہ کرنی ہے کہ وہ حلال ہو، وہ طیب ہو، وہ اللہ نے جو آرڈین کیا اس کے مطابق ہو، تبھی تو وہ ہمارے اعمال میں ریفلیکٹ کرے گا۔ وہ عمل متقبلا، ایسا عمل جو کہ قبول ہونے والا ہو۔ تو یہ دعا کرتے رہا کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دعا ہماری زندگیوں میں لائے، جو چیز بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کی توفیق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ پھر نیکی کا ایک خوبصورت تصور، ایک جامع تصور پیش کیا گیا آیت البر میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ۔ یہ آیت جو ہے یہ ہمیں اس طرف دھیان دلا رہی ہے کہ نیکی کا ایک جامع تصور ہے، نیکی کی ایک روح ہے۔ ریچول صرف یہ نہیں کہ قبلے کی اس طرف منہ کرنا ہے یا اس طرف منہ کرنا ہے، اس کی روح کیا ہے، عقیدہ کیا ہے۔ اگر اس آیت کے ساتھ آپ ایک چھوٹی سی ٹری ڈرا کر لیں اور اس کی جڑیں کیا ہیں، رب سے تعلق، مضبوط عقیدہ، یہ ہیں جڑیں۔ کوئی بھی درخت کتنا بھی بڑا ہو، اس کی جڑ سٹرونگ نہ ہو، کیا کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کا تنا کیا ہے؟ عبادات۔ اور ادھر ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے کہ جو رب کی رضا ہے اس کے حصول کے لیے آخرت کی فلاح، اس میں جو صحیح ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی، کیونکہ ہم نے اپنی ایمان جو ہے وہ کس پہ ہے؟ کتابوں اور نبی پر ہمارا ایمان ہے، یہی تو ہماری روٹس میں ہے۔ اور پھر انسانی ہمدردی میں مال کی محبت ہونے کے باوجود خرچ کرنا ہے۔ وہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اصل میں انفاق کا اجر جانتا ہے، اس کو امید ہو کہ مجھے اجر مل کے رہے گا، تو پھر وہ ہر ایک پہ خرچ کرے گا، مال کی محبت کے باوجود عزیزوں پہ خرچ کرے گا، رشتہ داروں پہ خرچ کرے گا، یتیموں پہ خرچ کرے گا، محتاجوں پہ خرچ کرے گا، وہ خرچ کرتا ہی جائے گا، کیونکہ
اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی آدم تو دے چلا جا تو میں تجھے دیتا جاؤں گا. مطلب ہم جتنا زیادہ دیں گے، دینے والے بنیں گے، ہمارے پاس کبھی کمی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والوں میں سے بنائے. پھر عبادات کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ صلاح کو قائم کرنا ہے، نماز پڑھنی نہیں ہے، قائم کرنی ہے. قائم کرنی یہ ہے کہ اس کی ساری شرائط کے ساتھ اس کو بہترین طریقے سے ادا کرنے والے ہوں، اور زکوٰۃ بھی بہترین طریقے سے دینے والے ہوں. اور یہ سب کچھ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اس میں خوبصورتی آئے گی. اور پھر ایفائے عہد کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی باتوں کا پاس رکھنے والے ہیں، اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں. ایک عہد ہم نے اپنے رب سے کیا ہے کہ ہم اس کو رب مانتے ہیں، وہ پورا کرتے ہیں. اور دوسرا عہد ہم نے شہادت لے کر کہ اللہ سبحانہ تعالی واحد الہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری نبی اور رسول ہیں، ہم جو ہیں ان کی پیروی کرنے والے ہیں. تو ہماری دین جو ہم نے سیکھا کہ اس میں کیا ہے، اس کو اپنے عمل میں بھی لانے والے ہیں یا نہیں. یہی ہے ایفائے عہد. اور اس ساری چیز پہ صبر کرنے والے اور حق و باطل کے مارکے میں استقامت والے ہیں. یعنی استقامت رکھنا بھی نیکی کے اندر داخل ہے. تو یہ ایک آیت کے اندر اتنی ساری باتیں، ایک طرح سے ایسے لگتا ہے جیسے اسلام A to Z ہے. یہ ہمیں سارا کچھ بتا دیا گیا کہ صرف ظاہری نہیں. جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جیسے بھی ریسورسز سے ہم مال حاصل کریں اللہ کی خاطر دے رہے ہیں. تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا مال جو کہ پاک نہ ہو وہ اپنی راہ میں قبول کرے گا؟ نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ کو رب پر ایمان ہو تو آپ کے ریسورسز بھی حلال ہو جائیں گے، آپ دینے بھی اللہ کی خاطر لگیں گے. تو امپورٹنٹ کیا ہے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط بنانا ہے. ظاہری نیکی نہیں ہے، نیکی کی روح جو ہے اس کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنے عمل میں لانا ہے. قصاص کے حکم کے بارے میں ادھر بیان کیا گیا ہے کہ حکم قصاص پر عمل انسانی جان کی حفاظت کا ضامن ہے. وہ کیسے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قتل کا بدلہ قتل دے دیا تو پھر لوگ ایسے کبھی حکم سے اجتناب کریں گے. یہ بھی حفاظت ہی تو ہے. جب کوئی کانسیکوینسز نظر نہیں آتے تو لوگ بے دریغ برے کام کرنے لگتے ہیں، پر جب یہ پتہ چلتا ہے کہ پکڑ ہوگی، جیسا کرو گے ویسا بدلہ ملے گا، تو پھر انسان برے کاموں سے رک جاتا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تاکہ تم بچ جاؤ، تمہیں بچانے کے لیے ہی تو تمہارا رب کریم ایسے احکامات دے رہا ہے. پھر یہ آیت جو ہے وہ ایک خوبصورت تعلق بتاتی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں. کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں. ہمارا رب ہمارے قریب ہے. جو ساری دعائیں ہمارے دلوں میں بھی ہیں وہ دعائیں ہی وہ سنتا ہے. جو ابھی ہمارے ہونٹوں تک آئی نہیں وہ دعائیں بھی وہ سنتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اور وہ کوئی پکارنے والا جو اسے پکارتا ہے اس کی دعا قبول کرتا ہے. پر شرط کیا ہے؟ قبولیت کی شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو چاہیے کہ میرے حکم کو مانیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پا سکیں. ہم کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوئی، پر اس پہ کبھی دھیان جاتا ہے کہ میں نے کتنا اپنے رب کے احکامات کو مانا؟ ہر دوسرا بندہ یہ کمپلین کرتا ہوا نظر آتا ہے، میں نے اتنی دعا کی پر ایسا نہ ہوا ویسا نہ ہوا. پر میں نے کتنے اپنے رب کے حکم جو ہیں وہ یہ کہہ کر کے too difficult to do, not applicable in my life, I can do that, میں باقی چیزیں تو کرتی ہوں، یہ کہہ کر چھوڑ دیے ہیں.
تو کیا ان کے کانسیکوینسز نہیں ہوں گے؟ میرا رب سب کچھ سنتا ہے، وہ ہر پکار سنتا ہے، پر کیا میں اس کی فرما برداری میں بھی سبقت لے جانے کی کوشش کرتی ہوں؟ فاستبقوا الخیرات حکیمی کی معنوں میں کرتی ہوں، حقیقی معنوں میں ایمان لاتی ہوں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو بہترین عمل سے بدل دے، آمین۔ اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم جو بتایا گیا اس کے بارے میں بتایا گیا کہ مقصد کیا ہے، کہ فتنہ ختم کیا جائے اور اللہ کا دین جو ہے وہ خالص ہو جائے، دین کی غلبی کی خاطر قتال کیا جائے گا، خونریزی کے لیے نہیں۔ یہ آیت پھر ہمیں آئینہ دکھا رہی ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کیا خوبصورت خطاب ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتنا خوبصورت طریقے سے ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یہ میں اور آپ ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں نا، ایمان والے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پک اینڈ چوز نہیں کرنا، میری مرضی، مجھے یہ سوٹ کرتا ہے تو میں نے اڈاپٹ کر لیا، مجھے یہ سوٹ نہیں کرتا تو چھوڑ دیا۔ انفرادی اور اجتماعی طور پہ ہر گوشہ زندگی کا جائزہ لینا ہے، 24/7 مسلم بننا ہے، ظاہری طور پہ کچھ اور باطنی طور پہ کچھ ایسا نہیں بننا۔ دین یسر ہے، ہر جگہ آسانی ہے، پر پھر اس میں یہ نہیں کرنا کہ جو چیز مجھے سوٹ کرے وہ لے لی، جو نہیں سوٹ کی وہ نہ لی، تو پھر ہم لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ دراصل خطوات شیطان کی پیروی، شیطان کی فٹ سٹیپس فالو کر رہے ہوں گے، کیونکہ دین پہ جزوی عمل کیا ہے؟ دراصل شیطان کی پیروی ہے۔ وہ بتاتا ہے تم بہت نیک ہو گئے، تم نے یہ سب کچھ کر لیا تو یہ نیکی چھوڑ دو۔ وہ ہمیں اس ریس میں جو آخرت کی ریس ہے اس میں ہرانا چاہتا ہے، تو ہم نے اس کی باتوں میں نہیں آنا، ہم نے دین میں پورے پورے داخل ہو جانا ہے، اور اللہ کا رنگ جو ہے بہترین رنگ جو اس دین کا رنگ ہے اس کو اپنانا ہے، اس میں رنگ جانا ہے، دنیا کے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ جنت مشکلات سے گھیر دی گئی ہے، اس کے بارے میں یہ بیان ہوا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو جنت یوں ہی میں داخل ہو جاؤ گے؟ کوئی آزمائش نہیں ہو گیا، کوئی سختیاں نہیں آئیں گی، تم سے پہلے کیسی کیسی مشکلات لوگوں پہ آئیں اور ہلا دیے گئے۔ ابھی تو ہماری ایسی کوئی آزمائش نہیں ہوئی، پر پھر بھی ہمیں دین پہ عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ اللہ کی نصر، اللہ کی مدد قریب ہے، پر آزمائشوں کی کسوٹی پہ پورا اترنا ہوگا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت جو ہے وہ مشکلات سے گھیر دی گئی ہے اور جہنم شہوات سے گھیر دی گئی ہے، تو ہم شہوات میں اگر پھنسے رہیں گے تو پھر ہم جنت کا حصول تو نہیں کر سکیں گے۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ عمل ہو، ایسے نہیں کہ باتوں سے دعووں سے ہم جنت کے حقدار بن جائیں۔ نکاح اور طلاق کے مسائل میں جب بات ہو رہی ہے تو اگین بات کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو ایسے جانو جیسے کہ وہ اتارے گئے۔ طلاق جیسے ناخوشگوار معاملے میں بھی خوبصورت ہدایت ہے کہ زیادتی نہ کرو، اگر روکنا ہے تو پھر جوڑنے کے لیے، رشتہ جوڑنے کے لیے روکو، اذیت اور تکلیف دینے کے لیے نہیں، اور جو ایسا کرے وہ بہت غلط کر رہا ہے، ایسا کرنے والا جو ہے وہ زیادتی کرنے والا ہے، اور اللہ کے احکامات کو مذاق مت بناؤ۔ اور آج کل جب ہمیں ڈیورس کے ریٹس اوپر نظر آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انڈیڈ مسلمانوں نے بھی وَلَا جو یہاں بتایا جا رہا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہنسی نہ بناؤ، ہم نے دین کا مذاق ہی بنا لیا ہے، ہمیں اللہ کی پکڑ سے ڈر ہی نہیں لگتا۔
پھر اللہ کی مدد کا جو ایمان افروز واقعہ یہاں بیان ہو گیا، اس میں بتایا گیا کہ جو لوگ یقیناً اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، وہ جب بھی کم وسائل اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی نظریں کس پہ ہوتی ہیں؟ اللہ پر. وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ ریسورسز پہ بھروسہ نہیں رکھتے، ان کو اپنے سکلز پہ اعتماد نہیں ہوتا، ان کو اپنے رب پر اعتماد ہوتا ہے. تو جب کبھی ہمیں لگے کہ I can do it, I'm too weak، میں بہت ویک ہوں، میرا مجھ سے یہ پاسبل نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ میرا رب جو ہے وہ بہترین قوت والا ہے، القوی ہے، اور ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. یہی کلمات دہراتے جائیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے، میں قدرت نہیں رکھتی. اور اس میں ہمیں نظر بھی آیا کہ اللہ کی ملاقات رکھنے والے جو ہیں ان کا بالکل ایک چیز کو دیکھنے کا زاویہ بدل جاتا ہے، وہ کم ہمتی نہیں دکھاتے. اور ایک شعر سے بہت خوبصورت یہ مفہوم مجھے لگا اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اہل ایمان کا بھروسہ مقدار اور سامان اسباب پر نہیں ہوتا، ان کی جو قوت ایمانی ہے، رب سے جو تعلق ہے، وہ ان کو جما دیتا ہے. اور پھر ریمائنڈر، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر جما دے. اور اب ہم اپنے لیے کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ادھر سے چوز کرتے ہیں. میں وقت کی کمی کے باعث سارے کور نہیں کر پاؤں گی، پر میں چاہوں گی کہ جب نوٹس آپ سے شیئر ہوں تو جب آپ تلاوت کریں قرآن کی تو یہ مارک کرتے جائیں. اتنی خوبصورت طریقے سے ہر ایک بیان کے ساتھ آیت نمبر درج ہے، پر ہم نے ان کو صرف ہائی لائٹن یا مارک کرنا نہیں، اپنی زندگیوں میں مارک کرنا ہے. فریض شہادت کا بیان ہوا ہے کہ فریض شہادت دو، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرو، نماز میں قبلہ رخ ہونا ہے، نیکیوں میں سبقت کرنی ہے، اللہ کا خوف دل میں لانا ہے، اللہ کا ذکر اور شکر کرنا ہے، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنی ہے، مصائب پر صبر کرنا ہوگا، صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہے، حج اور عمرہ ادا کرنا ہے اللہ کے لیے، للہ لفظ آیا، توبہ کرنی ہے، رجوع کرنا ہے رب سے، اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنا ہے، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنی ہے، حلال اور پاک رزق کھانا ہے، اس کا انتظام کرنا ہے، اس کی فکر کرنی ہے، جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے لوگوں کو دینا ہے، انفاق کرنا ہے، اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، راہ حق میں جم جانا ہے، قصاص کے حکم جو ہے اس پہ یہ یقین رکھنا ہے کہ بدلہ ملے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی نہیں کرنی، وصیت کرنی ہے نیک کاموں کی، اور وصیت جب اپنے مال کے مطابق کرنی ہے تو اللہ کی کتاب نے جیسے بتایا ویسے کرنی ہے، اوور بورڈ نہیں جانا، زیادتی نہیں کرنی، اور اگر کسی نے وصیت میں غلطی کی اپنی میں یا کسی اور کی تو اس کی اصلاح کرنی ہے، روزے کے احکامات پہ ویسے عمل کرنا جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا، جہاں چھوٹ دی گئی اگر نہ رکھ سکے تو ان کو ویسے فدیہ دینا جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، دعا یقین کے ساتھ کرنی ہے کہ میرا رب سن رہا ہے، رب کی فرما برداری کرنی ہے، حصول اولاد کی کوشش کرنی ہے، سحری کے جو ایک گفٹ ہے اللہ کی طرف سے اس کو ضرور کھانا ہے اور اس میں برکت ہے. تقوی سے ریلیٹڈ آیات کے بارے میں بات ہوئی، تقوی جو ہے اس کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے، قتال جو ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کرنا ہے، اور پھر اس میں انفاق اور حج کی اور باتیں بھی ہیں جو آپ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں. سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ ریچولز کی بات آتی ہے، پھر تقوی کی بات آتی ہے، پھر ریچولز کی بات آتی ہے، پھر تقوی کی بات آتی ہے. تو ساری چیزوں میں ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں تو اس کے اندر بھی ہمیں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، گاڈ کانشیسنیس ہی ہم سے مطلوب ہے. اب اہل ایمان جو ہیں ان سے کیا
مطلوب ہے کہ جو ڈوز بتائے گئے ان کو بھی لے لیں اور جو ڈونٹس ہیں ان سے رک جائیں. یعنی اہل کتاب کی پیروی نہ کریں کیونکہ ہمارے پاس فائنل بک آ گئی ہے. اللہ کی ناشکری نہ کریں, برائی اور بے حیائی سے اجتناب کریں, ناحق طریقے سے مال نہیں کھانا ہے, حدود اللہ کے قریب نہیں جانا ہے, زیادتی نہیں کرنی ہے. تو ہم نے ان ڈونٹس پہ بھی اسی طرح عمل کرنا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے دین کو بچانا ہے, اللہ کی نعمت کی ناشکری نہیں کرنی ہے. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ لوگ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اب کیونکہ وقت تھوڑا کم ہے اس لیے میں چاہوں گی کہ ضرور آپ لوگ جو ہیں کوئی ایک عمل کی بات جو آپ نے اپنے لیے لی ہے وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں, اور یہ سوچ کر شیئر کریں کہ اچھی بات بھی صدقہ ہے. تو آپ اتنی بہترین محفل میں صدقہ دے رہی ہیں, اور چھوٹی چھوٹی باتیں لیں گے تاکہ زیادہ بہنیں جو ہیں وہ شیئر کر سکیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سسٹر نائلہ, آپ سسٹر نازیہ کو لے لیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر نازیہ. ویسے تو میں نے کافی 2-3-4 پوائنٹ لکھے ہیں لیکن میں ایک ادھر کروں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے. یہ مجھے تو سب سے اچھی بات لگی ہے. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین. بارک اللہ فیک. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کچھ کہوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی بالکل. میں نے جو اپنے لیے پوائنٹ لیا وہ یہ لیا اس سے کہ ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے. تمام تابعداری, ساری اطاعت, ساری تابعداری ہر حال میں, ظاہری بھی باطنی بھی, وہ صرف اللہ کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے. اور یہ خیال کیونکہ تقویٰ ہے, تقویٰ کا ساتھ خیال رکھتے ہوئے کہ سامنے بھی, پیچھے بھی, چھپ کے بھی, ہر جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اس کا ڈر دل میں موجود ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. بارک اللہ فیک. سسٹر سائمہ کو لیجیے گا. سسٹر نائلہ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. میں نے جو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو آپ نے کہا تھا نا, چینج مینجمنٹ, تو مجھے وہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے چینج ایکسیپٹ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ جو آیات ہیں ان کی اگر ہم بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھیں کہ تحویل کعبہ کس طرح سے مطلب مسلمانوں نے اور پھر صحابہ کرام نے کس طرح سے فالو کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور فوراً سے چینج کو ایکسیپٹ کیا تھا, تو وہ ایک بہت مطلب ہمیں پھر اپنی زندگی میں اگر کوئی بھی چھوٹی سی بھی تبدیلی آتی ہے تو وہ ہمیں ایکسیپٹ کرنے میں پھر آسانی ہوگی. تو یہ چیز ایک کہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کے مطابق پھر اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. تو یہ ایک مجھے لگا کہ ایک بہت پوائنٹ ہے کہ ایکسلنٹ پوائنٹ. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. جی سسٹر بشرا. ہیلو. جی السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ. وعلیکم السلام. جی میں نے 2 پوائنٹ نوٹ کیے ہیں. قرآن کو پڑھنا, سمجھنا اور عمل کرنا, اور اپنی اولادوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی دعوت دینا. اپنی طرف سے انسان ان کو ہمیشہ سمجھائے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دلوں کو روشن کرے گا اس چیز سے. اور مجھے آواز نہیں آ رہی. میرے خیال سے مائک آپ کا میوٹ ہو گیا ہے. سسٹر اقرا. ہیلو. جی 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 سسٹر بشرا, آپ جلدی سے اپنا پوائنٹ مکمل کر لیجیے. آپ کی آواز جی جی میرا دوسرا پوائنٹ یہی تھا کہ بھی ہم جب سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمارے میں چینجنگ آئے گی اور یہ ہمارے لیے آسانی ہوگی. کیونکہ جو قبلہ تحویل قبلہ کا حکم تھا, جیسے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی, اسی طرح ہمیں قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرنا چاہیے. بارک اللہ. جی سسٹر اقرا. السلام علیکم. میں اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو مجھے لگ رہا تھا وہ یہ کہ دین آسان ہے تقویٰ کے ساتھ, لیکن جنت کے لیے آزمائش شرط اور مشکلات ضرور آئیں گی. اس چیز کو میں ذہن میں رکھنا چاہیے. جی بالکل بالکل. بارک اللہ فیک. سسٹر صوبیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے یہ پوائنٹ لیا کہ اللہ کی نعمتوں کی کبھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے, چاہے جس حال میں بھی انسان ہو.
یہ زندگی میں ہمیشہ اپنے مائنڈ میں اور روح کو بھی یہ اس بات کی تلقین کرنی چاہیے. ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ. جی شہناز شیخ سسٹر. سسٹر نائلہ آپ ان کو انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے بتا چکے ہیں پوائنٹ جو میں نے لکھے تھے باہر. یعنی ہمیں 24 گھنٹے کا مسلمان بننا ہے, ہمیں پک اینڈ چوز والا معاملہ نہیں کرنا, اللہ سے ہر وقت ڈرنا ہے, اور اشد حب اللہ, اللہ کی محبت میں ہمیں شدت اختیار کرنی ہے. ماشاء اللہ, ایکسلنٹ پوائنٹس. سسٹر شہناز ضرور اگر ایک بات بھی ہو اور بے شک ہو چکی ہے آپ کریں, کیونکہ یہ آپ کا صدقہ ہے نا, اچھی اور بہترین بات صدقہ ہے, تو پھر آپ نے صدقہ اپنا دے دیا, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. سسٹر انیلا. سسٹر نائلہ آپ ان کو انمیوٹ کیجیے گا, سسٹر انیلا کو. سسٹر انیلا آپ کی آواز نہیں آ رہی. پھر سسٹر ریحانہ کو لے لیجیے, کیونکہ پھر دعا کا ٹائم ہمارا ہو جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جو اس میں پوائنٹ اپنے لیے لیا وہ یہ ہے کہ دنیا کی بھاگ دوڑ نہیں کرنی ہے, دنیا جمع کرنے کے لیے, دنیا اکٹھی کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ نیکیاں زیادہ سے زیادہ جمع کرنی ہے, اور اس میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے عمل میں یہ ساری چیزیں لے کر آئے, کیونکہ یہ جو طریقہ ہے, ایک طریقہ کار, یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے, پر میں سوچ رہی تھی کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم کس طرح سے اس سے اٹیچ ہوں گے. سسٹر نصرت کو لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ سسٹر شبانہ ہمیں دعا ایک بہت اچھی سے سکھائیں گی. جی سسٹر نصرت, لاسٹ ان کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا میرا یہی ہے کہ بس یہی جو میں کہتی کہ ماشاءاللہ پوائنٹ سارے ہیں, لیکن فاستبقوا الخیرات, یعنی نیکی کے کاموں میں ہم نے آگے بڑھنا ہے, اور کچھ چھوٹی سی بھی نیکی, کیسے جو سب سے چھوٹی جو نیکی ہے, یعنی راستے سے کسی کے کانٹا اٹھا دینا, پتھر اٹھا دینا, وہ بھی کرنے سے میں گریز نہیں کرنا چاہیے, جبکہ ہمیں ایک چھوٹی چھوٹی نیکی کی بھی ضرورت ہوگی اس وقت. تو بس میں نے یہی کہنا تھا. جزاک اللہ. وہی ہے کہ جی بالکل, یہ ہم نے اپنے موٹو آف لائف بنا لینا ہے, فاستبقوا الخیرات. جی سسٹر شبانہ جو ہے انشاءاللہ ہمیں دعا کرائیں گے. سسٹر نورین جب تک وہ سیٹ کرتی ہے اپنی چیزیں, پلیز آپ سسٹر شبانہ آپ شیئر کیجیے گا. سسٹر نورین آپ ایک پوائنٹ شیئر کر لیں پھر انشاءاللہ. سسٹر نورین آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ماشاءاللہ بہت اچھا لیکچر تھا, میں نے سنا, اور میں نے یہ فیل کیا کہ ہمیں دین سے اٹیچ رہنے کے لیے دین کی محفل میں کو اٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے, اور یہاں پہ جہاں پہ ہم لوگ آگے ہیں, اور بچوں کے لیے تو بہت زیادہ یہ ضروری ہے, تاکہ ہم سنیں, ہمارا ایمان تازہ ہو, اور ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کر سکیں. جی بارک اللہ فیک. انشاءاللہ اب ہم خوبصورت سی دعا سیکھتے ہیں سسٹر شبانہ سے, تاکہ ہمارا ایمان اور زیادہ تازہ ہو. اوور ٹو یو سسٹر شبانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ماشاء اللہ بہت اچھے ریمائنڈرز سسٹر سارہ نے دیے, اللہ تعالیٰ کا کلام کے ذریعے, اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کے ذریعے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. آئیے اب دعا اپنی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, لا حول ولا قوة الا باللہ, رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر, اللہم اہدنی وسددنی. آج کی دعا ہے حصول علم میں سے نافع علم حاصل کرنے کی دعا. انشاءاللہ ہم وہ اکٹھے ابھی پڑھتے ہیں. اور یہ دعا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز سے سلام پھیرتے تو یہ دعا فرماتے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ بے شک میں سوال کرتی ہوں تجھ سے علم نافع کا, اور پاکیزہ رزق کا, اور عمل کی مقبولیت کا. اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہم اے اللہ, انی بے شک میں,
अस्अलुका मैं सवाल करता हूँ तुझसे इल्मन ऐसे इल्म का नाफिअन जो कि नफा बख्श हो व रिज़्क़न और ऐसे रिज़्क़ का तय्यबन जो तय्यब हो पाकीज़ा हो व और अमलन ऐसे अमल का मुतक़ब्बलन जो कि मकबूल हो जाए अल्लाह के यहाँ। इल्म हासिल करने के लिए बहुत मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है और इल्म का हकीकी फ़ायदा ये है कि वो हमारे लिए दीन और आखिरत दोनों में फ़ायदा बख्श हो। वो कैसे कि जिससे इंसानियत की खिदमत हो और फिर मालिक हकीकी की पहचान हो जाए। हदीस नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शख्स अपने भाई की मदद में होता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद में लग जाता है। तो जिसकी मदद अल्लाह ताला करे तो उसको किसकी मदद की ज़रूरत है? किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं। तो हमें दुनिया का इल्म एक अच्छे मकसद के लिए सीखना चाहिए और इल्म को हासिल करके ज़ाया नहीं करना चाहिए। जितना भी इल्म है और इल्म हासिल करने के लिए किसी भी कैद की उम्र की कैद की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी उम्र में आप इल्म हासिल कर सकते हैं और दीन का इल्म भी अच्छी नीयत और अमल के साथ फ़ायदा मंद होता है। इल्म के साथ फिर क्या आ जाता है? पाकीज़ा रिज़्क़। हम अल्लाह ताला से पाकीज़ा रिज़्क़ मांगते हैं, जैसे कि आपने अभी कुरान पाक में सुना कि अल्लाह ताला हमें पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा, क्योंकि इसका असर इंसान के अखलाक और किरदार पर पड़ता है। आप देख सकते हैं कि अगर कोई इंसान अच्छा रिज़्क़ नहीं खाता, पाकीज़ा रिज़्क़ नहीं खाता, उन अक़वाम की उनके अखलाक और अतवार कैसे हैं, उनका रहन सहन कैसा है और जो हलाल चीज़ें खाते हैं उनका कैसे है। रिज़्क़ अगर हराम हो तो इंसान की इबादत भी कबूल नहीं होती और ना ही दुआ कबूल होती है और हराम का रिज़्क़ अच्छे इल्म के हासिल करने में भी रुकावट बनता है। फिर इल्म के बाद क्या आ जाता है? अमल मकबूल हो जाए, जो अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। फिर हसन बसरी कहते हैं कि उनसे पूछा गया कि इल्म असल में इल्म है क्या? उनके मुताबिक, उनकी राय के मुताबिक अल इल्मु खशियतुल्लाह, असल इल्म क्या है? अल्लाह ताला का खौफ। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जो सहाबी थे, जो अल्लाह ताला के बहुत ही अच्छे चुने हुए बंदे थे, अशरा मुबशरा में से थे, वो रोते थे कि रोज़े महशर में हिसाब की वजह से। और कभी कहते थे कि काश मैं ये दरख्त होता, काट कर ख़त्म हो जाता, कि रोज़े क़यामत हिसाब से डरते थे। और ये उनकी तरबियत का असर था, उनके इल्म का असल जो हासिल था, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नाफ़े इल्म दिया था। वो अल्लाह ताला से डरते थे, अल्लाह की नाराज़गी से। तो हमें भी इस चीज़ की फ़िक्र होनी चाहिए कि जो भी इल्म हम लें वो नफ़ा बख्श हो, फ़ायदेमंद हो लोगों के लिए, अपने लिए और हमारे दीन के लिए। तो आइए अब इसको देखते हैं कि उसमें से आउटकम क्या है और फिर उसके बाद हम इसकी तत्बीक करेंगे। इसको जो दुआ है उसको सीखेंगे इंशाअल्लाह। इल्म नाफ़े फ़ायदेमंद इल्म वही है जो किसी के दिल में अल्लाह की अज़मत को बढ़ाता है और नेक अमाल में इज़ाफ़ा करने पर मजबूर करता है। तय्यब रिज़्क़ की डेफिनेशन क्या है? हलाल आमदनी से हो, अच्छी ग़िज़ा यानी ज़ूद हज़म, उसमें ग़िज़ाइयत हो, न्यूट्रिशन हो। जंक फूड, नो जंक फूड, टू मच जंक फूड भी उससे आपका जिस्मानी जो सेहत है वो भी ख़राब होती है और आपकी रूहानी जो सेहत है उस पर भी असर पड़ता है। कुरान का फ़हम हो, हाज़िर दिल से अल्लाह का ज़िक्र हो और एक शख्स का ईमान भी इल्म नाफ़े है। एक शख्स का ईमान है वो क्या है? तय्यब रिज़्क़ है। उसके बाद मुत्तकी शरीके हयात, ये सबसे ज़्यादा रिज़्क़ में सिर्फ आपका मनी नहीं आती और सिर्फ फूड नहीं आती, आपका शरीके हयात भी रिज़्क़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे हज़रत खदीजा के बारे में कि हज़रत खदीजा का प्यार मेरे लिए अल्लाह का बेहतरीन रिज़्क़ है। तो हम अच्छे शरीके हयात बने, अपने पार्टनर्स को दीन की तरफ लाएं, खुद भी दीन पर रहें, तो हमें उसके नतीजे में साले औलाद मिलेगी इंशाअल्लाह और साले औलाद भी तय्यब रिज़्क़ है। मकबूल इल्म,
قبول ہو جانے والا عمل. امام ابن کثیر نے فرمایا ان اعمال کی 2 شرائط ہیں. مقبول عمل کون سا ہوتا ہے؟ خالص اللہ کے لیے ہو تب قبول ہوگا اللہ کے لیے. اگر اللہ کے لیے ہوگا تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا. اور وہ کیا ہو؟ سنت کے مطابق ہو. جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں اور خود کی ہیں اس پر ہم عمل کریں گے تو وہ چیز ضرور مقبول ہوگی. اور یہ یاد رکھیے کہ ہر حدیث ہر سنت اوتھینٹک ہو. سنی سنائی باتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیں. تو آئیے اب ہم اس دعا کی تطبیق کرتے ہیں. آپ پلیز ہینڈ ریز کریں اور میرے ساتھ اس دعا کو مانگیں انشاءاللہ. دیکھتے ہیں ابھی. جی نازیہ کو انمیوٹ کر دیں پلیز. ہیلو. ہاں جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اللہم انی اسألک اسألک علما نافعا علما نافعا ورزقا طیبا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. وعملا متقبلا. اللہم انی اللہم انی اسألک علما نافعا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. وعملا متقبلا. بارک اللہ. جی سسٹر سائمہ. جی سسٹر سائمہ اور سسٹر صبا کو میں نے ایک ساتھ انمیوٹ کیا. اوکے بارک اللہ. اللہم انی اللہم انی اسألک علما نافعا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. وعملا متقبلا. بارک اللہ. سسٹر بشرا اینڈ سسٹر صوبیہ. اللہم انی اسألک علما نافعا. ہیلو. جی 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 میں نے جی. اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا علما طیبا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. وعملا متقبلا. بارک اللہ. جی سسٹر انیلا ارم. اللہم انی اسألک علما نافعا. جی پڑھیے. آپ کی آواز نہیں آ رہی. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. میرے خیال سے سسٹر انیلا کی یہاں پرابلم ہے. میں سسٹر صبا کو انمیوٹ کر دیتی ہوں. جی اچھا. اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. وعملا متقبلا. بارک اللہ. اچھا ابھی ہم نے یہ دعا صبح کے ٹائم فجر کے بعد یہ دعا مانگنی ہے انشاءاللہ. آپ اس کو ضرور یاد کریں. اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں قبول فرمائے اور
اللہ سسٹر تعالیٰ نورین کو بھی میں نے انمیوٹ کیا ہے. اچھا جی. اللہم انی اسألک علما نافعا. سسٹر نورین آپ کا ہینڈ ریز تھا, میں نے آپ کو انمیوٹ کیا دعا کے لیے. ٹھیک ہے. چلے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو جو ہم نے پڑھی ہے اس کو ہمارے حق میں کر دے, اور قرآن کو جو ہم نے سنا ہے قرآن کو ہمارے حق میں کر دے, اور ہم قرآن پاک کو یہ اس طرح لیں کہ ہم نے ضرور اس کو سیکھنا ہے اور پھر آگے سکھانا ہے انشاءاللہ. اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی جو کوششیں ہیں ان کو قبول فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا